عید الاضحیٰ کے فضائل اور مسائل۔ لن ینال اللہ حومہا ولا دماءہا ولکن ینالہ تقوی منکم۔ ترجمہ: اللہ کے نزدیک قربانی کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دل کا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔ آج بھی جو ابراہیم علیہ السلام انبیاء نے وہ جو چلایا ہے، آج بھی موجود ابراہیم صالح پیدا آگ کو ترستی ہے، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی موجود ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ مہد قاسم۔ احکام و مسائل عید الاضحیٰ۔ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یعنی بنیادی ضرورت سے زائد اس کے پاس 52.5 تولہ یعنی 612 گرام 400 ملی گرام چاندی یا 7.5 تولہ یعنی 87 گرام 500 ملی گرام سونا، یا اس کے بقدر نقد روپے ہوں، یا اس کے پاس اتنی قیمت کا مال و اسباب ہو جتنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس مال و اسباب پر مال بھی نہ گزارا ہو تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کے ایام 3 دن ہیں: ذی الحج کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں کی شام تک، لیکن پہلے دن افضل ہے۔ گھر میں کئی آدمی مثلاً باپ، بیٹا، ماں، بیوی اور شوہر وغیرہ مالک نصاب ہوں تو سبھی پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ قربانی کا جانور۔ قربانی میں اونٹ 5 سال سے کم، گائے بیل 2 سال سے کم اور بھیڑ بکری خصی و دمبا 1 سال سے کم کا درست نہیں ہے۔ دوسرا، بھیڑ دمبا اگر 6-7 ماہ کا ہو اور موٹا تازہ فربا ہونے کی وجہ سے سال بھر کے بھیڑ دمبا کے مشابہ ہو تو قربانی درست ہے۔ تیسرا، اونٹ، گائے، بیل، بھینس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور بھیڑ دمبا خصی بکری صرف 1 آدمی کی طرف سے کافی ہوگا۔ چوتھا، ایک جانور میں 7 آدمی یا اس سے کم جتنے بھی لوگ شریک ہوں، ہر ایک کی نیت خالص قربانی کی ہو، صرف گوشت کھانے کی نہیں ہو، اور اگر ایک بھی نیت گوشت کھانے کی ہوگی تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ پانچواں، قربانی کا جانور فربا یعنی موٹا تازہ ہونا چاہیے اور بے عیب ہو، اندھا، کانا، لنگڑا، جو صرف 3 پاؤں سے چلتا ہو، چوتھا پاؤں رکھا ہی نہیں جاتا، یا چوتھا پاؤں رکھتا تو ہو لیکن اس سے چل نہیں سکتا، تو اس قربانی کو درست نہیں۔ اور اگر چلتے وقت کوئی پاؤں زمین پر ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اس کا سہارا بھی لیتا ہے لیکن لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ چھٹا، بیمار، لاغر، جو مذبح تک نہ جا سکے، یا کسی جانور کا سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ لیکن کسی جانور کو پیدائشی سے سینگ نہ ہو، یا سینگ تھا لیکن ٹوٹ گیا، جڑ سے نہیں،
اکھڑا تو اس جانور کی قربانی درست ہے۔ گوشت کیسے تقسیم کیا جائے؟ پہلا ہے، اگر ایک جانور میں کئی آدمی شریک ہوں اور آدمی گوشت آپس میں تقسیم نہ کریں بلکہ یکجا ہی فقراء اور احباب میں تقسیم کرنا چاہیں تو درست ہے، اور اگر آپس میں تقسیم کریں تو اس میں برابری ضروری ہے۔ اٹکل اور اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے۔ چھٹا، بہتر ہے کہ ہر شخص قربانی کے گوشت کا 3 حصہ کرے، ایک حصہ فقراء و مساکین کو، ایک حصہ احباب و اقربا کو دے اور ایک حصہ خود کھائے۔ اگر کسی آدمی کے گھر افراد زائد ہوں تو سارا گوشت خود ہی استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کی اجازت کو گوشت تقسیم نہ کرنے کا بہانہ ہرگز نہ بنائے۔ قربانی کی کھال۔ پہلا، قربانی کی کھال بعد و باخود کے خود اپنے استعمال میں لانا، مثلاً مسلے، ڈول، مشکیزہ وغیرہ بنوا لینا درست ہے۔ دوسرا، اور اگر کھال فروخت کر دی گئی تو فروخت کر دینے کے بعد پوری رقم مستحقین کو ادا کر دینا واجب ہے۔ تیسرا، قربانی کے گوشت اور اس کی کھال کی رقم سے قصاب کو مزدوری دینا درست نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنے والے کو الگ سے مزدوری دیں۔ چوتھا، قربانی کے چرم کی رقم کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ مدارس دینیہ کے طلباء پر خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ قربانی کا طریقہ و دعا۔ قربانی کا جانور پیاسا نہ ہو، اسے قبلہ رخ لٹا کر ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا من المسلمین، اللہم منکا ولکا بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کریں۔ پھر یہ دعا پڑھیں: اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیق ابراہیم علیہ السلام۔ اگر اپنی طرف سے کریں تو من کی جگہ منی کہیں، اگر چند آدمی اس جانور میں شریک ہوں تو ہر ایک کا نام لیں۔ قربانی